अलैकुम। यूसुफ वर्क 94 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और ख़ूबसूरत प्रोग्राम आज ही देखिएगा ताकि आपको बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं और आप ज़रूर मेरा प्रोग्राम पूरा देखिए। पूरा देख के आप उस पर अमल कीजिए और कामयाबी की तरफ बढ़िए। आपके काफ़ी मसाइल जो है ना मेरी बातों पे हल हो सकते हैं। आपके मसाइल का हल पेश किया जाता है और आप गौर से सुनिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो। आपको ज़िंदगी में कभी न कभी मेरा बातें आपको याद आएंगी तो आप मसले पर पूरी तरह काबू पा सकते हैं। अगर मेरे व्लॉग सुनेंगे तो आपको ज़िंदगी में हर मोड़ पे ये मसला पैदा होगा ताकि आप मेरे व्लॉग सुन के कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हो। यही बहुत बड़ी बात है। तो आपकी खिदमत के लिए मेरे प्यारे दोस्तों पेश किया जा रहा है आज का प्रोग्राम का नाम है पटवारी। आपने सुना होगा कि हलका में एक पटवारी होता है जो ज़मीनों की पहले माँ कहा जाता था कि जो ज़मीनों के पटवारी से बना के रखेगा तो उसके मसले हल होंगे। पटवारी जो होता है एक अहमियत का हामिल होता है जिसके पास ज़मीन के तमाम कागज़ात उनके हाथ में होते हैं। जमाबंदी होती है, खसरा होता है, शजरा हो नक्श होता है। उनके पास कई ऐसे दस्तावेज़ होते हैं जायदाद के जो आपके रकबे के ये बेहद अहमियत के हामिल होते हैं। जो लोग पटवारियों से तलाक़ात बेहतर रखते हैं उनको बना के रखते हैं तो उनके मसाइल तो इतने नहीं होते। जो लोग उनसे नहीं बनाते तो उनके रकबे कहीं से कहीं पहले अदालत दौर था वो बहुत ही भयानक था। जो पटवारियों की अख्तियारात की वजह से लोगों से बड़ी ज़्यादती हुई। कई लोगों ने पैसे खर्च के करोड़ों अरबोपति बन गए, कई अपने रकबों से भी हाथ धो बैठे। इसी वजह से पटवारी को रकबे की माँ किया जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हुई और कंप्यूटर आया। जब कंप्यूटर आया तो काफ़ी मसले हल हो गए और पटवारियाँ पहचाना किसान का बहुत कम हुआ, जिससे किसान जो है ना रकबेदार लोग हैं वो पटवारियों के चुंगल से काफ़ी निकल गए। उनको बड़ा धचका लगा पटवारियों को। और पटवारी जो है ना इलाके के बादशाह हुआ करते थे। मैं आपको क्या बताऊं कि किसानों से वो जिस वक्त चाहें उनके पास जो मर्ज़ी चाहे अपनी मराद हासिल कर सकते थे। वो बहुत बड़े ये पटवारी जज भी उनके आगे झुकते थे। मैं तो कहता हूँ पटवारी ऐसे हुआ करते थे। जब पटवारी उन्हें अपना काम दिखाया, तिजोरियाँ भरी और काम बहुत किए जायदादों के, किसी का रकबा किसी के नाम, किसी का रकबा किसी के नाम पैसे लेके। तो आजकल जो है ना पटवारियों की शामत तो तकरीबन आई हुई है। तो तकरीबन 30-40% अब भी पटवारियों के ताबे रखा हुआ है हुकूमत ने हमारे लोगों को। तब भी वो शजरा असल निकालने जाएं या खसरा निकलवाने जाएं या कोई और काम भी पटवारियों के काफ़ी हद बरारी के लिए या कोई और मामला काफ़ी अभी पटवारियों के तसल्लुत में रखा गया है। पटवारी जो है अभी भी चौधरी हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपको कहीं कोई किसान जट जैसे कहते हैं उसको अगर नकल की ज़रूरत पड़ भी जाए तो पटवारी के पास चला भी जाए तो उनके पास एक मुंशी होते हैं। किसी के पास एक, किसी के पास दो। वो पटवारी के मुंशी बड़े तड़ल्लेदार होते हैं। वो जो है ना आते किसान की जेबें खाली कर लेते हैं। उनके पास एक्सपर्ट है वो। तो वो नकलें बनाते हैं और झूठी मूठी दस्तखत करके स्टैम्प पे ला के वो मुंशी जट को दे देते हैं। जट चौधर लेके खुश होकर रकबा का नकल लेके चला जाता है। अब तो माशाल्लाह कंप्यूटर आया। जब कंप्यूटर आया तो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के ज़रिए किसान की नकल और बंदे की जो जायदाद की नकल दी जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो आप पटवारी के पास जो आपका काम पड़ा है कानूगो होता है इनका, अल्लाह माफ़ करे उनके पास वो आदमी ना जाए। अगर पहुंच ही गया है काम के सिलसिले में तो वो आपने बकरी भेड़ या कट्टा बेच के आया, ऐसे नहीं होगा। तो वो इतना करप्शन है मुल्क में, हुक्मरानों को भी पता है कि सब कुछ हो रहा है तो कोई किसी का देखता सुनता नहीं है। बंदी चली हुई है। अगर पटवारी को पकड़ा जाए तो सारे पटवारी हड़ताल पे चल जाते हैं। ये उनकी बड़ी मनता है। करप्शन कम नहीं है। अब कोई बंदा मेरी बात झूठी साबित कर दे
کوئی چلا جائے پٹواری کے پاس، اگر پٹواری مفت کام کر کے دیں تو مجھے کمنٹ کریں۔ کوئی پٹواری مفت کام نہیں کرے گا، پیسے لے گا اور بھاری رشوت لے کر کام کرے گا۔ شرعاں لے رہے ہیں، وہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، وہ دناتے پھرتے ہیں۔ تو اب جو کمپیوٹر نے کچھ مسائل کا حل نکالا ہے کہ آپ کو نقل چاہیے تو آپ کو کمپیوٹر ایسے مل سکتی ہے، اور جائیداد کی فرد ملکیت اور رجسٹری جو بھی کروانا ہو تو آپ جا کے ہی اپنے کمپیوٹر آفس میں اپنے مسائل کا حل نکال سکتے ہو۔ جیسے کچھ آسانی ہوئی ہے تو کمپیوٹر والے بھی اللہ معاف کرے، وہ بھی تجھے میں کیا کہوں، جو کسان صبح جاؤ ٹوکن کٹائے لائن میں لگے، بس ادھر بھی اندر دھرتا، جس کو ان کا ملنے والا ہے اس کا نمبر پہلے آ جاتا ہے، جو پہلے آیا وہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ٹکٹیشن چل رہی ہے، وہاں پہ بھی ملی بھگت اور بہت حال خراب ہے۔ بس ادھر یہ ہے کہ آپ کے رقبے کا فراڈ دھوکہ نہیں ہوتا، وہ کمپیوٹر سسٹم ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، باقی جو رقبے کا جائیداد کا ریکارڈ ہے وہ مستحکم محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ تو پٹواری کا آج کا جو ٹاپک ہے، پٹواری اس وقت بھی تھانے دار بنا ہوا ہے اپنے علاقے کا، وہ اپنے علاقے میں کسانوں کی جو ہے وہ ہر طریقے سے خدمت بھی کرتا ہے، اور خدمت کے علاوہ وہ اپنی تنخواہ کے علاوہ کسانوں سے بڑی مراتب بھی لیتا ہے۔ وہ ہر افسر کو پتہ ہے، کوئی افسر کہتے کسی کو پتہ نہیں ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے۔ جب کوئی آدمی انتقال، کچھ پٹواری بھی کر رہے ہیں انتقال، یہ بات نہیں ہے کہ سب رجسٹریاں ہو رہی ہیں، تو وہ جب جاتا ہے کسان ان کے پاس تو وہ بھینس 2.5-3 لاکھ کی بیچ کے جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ انتقال ایسے کروا لے گا، تو بڑی بھاری مقدار میں پیسے دینے پڑتے ہیں، اور سفارش وہ اتنی بڑی لے کے جاتا ہے۔ جٹ جو ہوتا ہے، جو زمیندار ہوتا ہے، کسان ہوتا ہے، تو کسی ایم پی اے، ایم این اے یا کسی افسر کی تکڑی سفارش پٹواری کراتا ہے، یار میری بات وہ سنے، میرا کام کرے، اور پیسے بھی لیتے ہیں اور سفارش بھی کرواتے ہیں، اور بیچارے وہ سب کچھ مجبور ہوتے ہیں، تو وہ مجبوری کے ہاتھوں دبے ہوئے ہیں۔ اب حکومت کو چاہیے کہ ان کسانوں کو مراد تو وہ نہیں دے سکتی، وہ کتنی ان کی سستی گندم بھی لے لی اور سب کچھ کر لیا، اور پٹواروں کو ہاتھوں مجبور بھی کر دیا، وہ سب کچھ کسان کے اوپر ہے۔ اب ساری چیز مندی ہونے جا رہی ہے، یہ بتا دو۔ گندم کا ریٹ جب انہوں نے کم کیا تو سب ریٹ کم ہو گئے، جب تجارت والے لوگ ہیں وہ کم نہیں کرنے کو تیار ہے، حکومت وہاں بے بس ہے، صرف کسانوں پہ چھری چلانا جانتی ہے۔ تو پٹواریوں کو ایک کو پکڑ لو تو سارے پٹواری اکٹھے ہو جائیں گے، اور وہ ہڑتال پہ چلیں جائیں کہ کوئی نقل بھی نہیں ملے گی آپ کو۔ یہ ہے گورنمنٹ کی پاور، صرف کسانوں پہ ڈانگ چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کسان سادے ہیں، حساب اگلے جہان ہونا ہے تو کسان برداشت تو کر جائیں گے۔ پٹواریوں مہربانی کرو، کسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو بر وقت نقل دو۔ کئی دن لگ جاتے ہیں کہ نقل لینے کے لیے کسان کو جوتیاں تروڑ کے آتا ہے، کئی دفعہ دن میں ایک دو دفعہ آتا ہے، یار مجھے ایک نقل چاہیے اپنے رقبے کی، تو وہ بھی پٹواری ذلیل اور خوار بے شمار کر کے ان کو دیتا ہے، تو وہ بیچارہ دھکے کھاتا ہے۔ تو سب لوگوں کو یہ علم ہونے کے باوجود تب بھی وہ اس جدید ترین دور میں بھی خجل ہو رہا ہے۔ تو یہ پٹواری ایک ایسا سپر پاور افسر بنا ہوا ہے اپنے علاقے کا، تو کسی ڈپٹی کمشنر بھی اس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا، اگر لے تو سب پٹواری ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں، سب بے بس ہیں پٹواریوں کے آگے۔ پٹواری چودھری بنے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے پاکستان کو دیکھیں، پاکستان کے لوگوں کو دیکھیں جو محنت کرتے ہیں، کسانوں میں سارا دھوپ میں پانی لگاتے ہیں اور رات 12 بجے کو پانی لگاتے ہیں، ان سے یہ بھتہ وصول کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ خیر کرے، ملک کی ان کو نہیں ہے، ملک کی قوم کی نہیں ہے، صرف اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے۔ میں ایگریمنٹ ایکشن لیتا ہوں، بات کہتا ہوں کہ یہ سب پٹواری ہیں تو خالی جیب میں آئیں، اور جب شام کو جاتے ہیں تو ان کے کھیسے میں نوٹوں کی برسات ہوتی ہے۔ آپ چیک کر کو دیکھ لو، کسی پٹواری کو چیک کر لو، جاؤ آج میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں، جو صبح پٹواری آفس میں آئے اور شام کو جائے تو ان کی جیبیں چیک کرو، ان کی دفتروں پہ کیمرے لگاؤ، یہ دفتروں کے بغیر سودے کرتے ہیں، یہ بڑے ایکسپرٹ ہیں، یہ آپ کو قابو نہیں دیں گے۔
ہم قابو دیں گے آپ اگر ہمیشہ ان کی کوئی کارروائی قانونی طور پہ ایکشن لیا جائے. اور کسان کہاں شکایت کرے بیچارہ, ان کی کون سنتا ہے یار. ان کو یہ نہیں پتہ اینٹی کرپشن کا دفتر کہاں ہے, کسان کو یہ نہیں پتہ کہ وہاں کیسے جا کے میں درخواست دوں. پٹواری تو بہت سارا ہے, تو وہ بیچارہ مجبور ہے. مجبور کو جیسے آپ کسی جانور کو اس کو ذبح کر رہے ہو تو اس کے آپ کے ہاتھ میں چھری بالکل تکھی نہیں ہے, تیز دھار نہیں ہے, تو وہ مار مار کے ہی اس کو ذبح کرے گی. ایسے کسانوں کو مارا جا رہا ہے. میں ایک مثال آپ کو ایگزامپل دی ہے, تو آپ ایگزامپل کو یاد رکھیے گا اور میری بات کا برا نہیں منائیے گا. پاکستان سے محبت کیجیے گا. پٹواریوں کو ان کی اوقات یاد دلائیے گا کہ تاکہ وہ کسانوں کی مدد کریں اور کسانوں کے کام میں اس کے قانون تو ضابطے بنانے چاہیے. کسانوں کو یار کوئی انسان سمجھنا چاہیے. تو آپ مل کے پاکستان بنائیں اور پاکستان کے لیے ہر طرح کے کام ہو گزرے. وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ پٹواریوں کے خلاف ایکشن لے. جیسے باتیں تو سب کرتے ہیں, کام کوئی نہیں کرتا. اب کام کریں گے, ہلکا پٹواری کو اختیار بھی دو, ان کو ایسے نظام ضبط قانون بتاؤ کہ آپ اس کے دائرے کے اندر رہ کے کام کرنا ہے. کسانوں کا خادم رہو کے کام کرنا ہے. ایسے کر کے دکھاؤ, میں بتاؤں آپ کو اچھے وزیر اعلیٰ ہونے کے ثبوت کیسے بنتے ہیں. تو آؤ مل کے پاکستان بنائیں, آؤ مل کے آپ پاکستان سے مدد کریں, کامیابی کی طرف بڑھیں. تو پاکستان زندہ باد, پاکستان پہ زندہ باد.